السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاک پوائنٹ میں حسلی نظر۔ سیلاب کے اندر جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کی مدد کیسے ہو رہی ہے؟ ہیلی کاپٹر جاتا ہے تقریباً 400-500 فٹ کی بلندی پہ، وہ جا کے راشن کے بیگ نیچے پھینکتے ہیں۔ وہ نیچے آتے آتے وہ کوئی لوہے کی باڈی کو تو ہے نہیں، وہ بیگ پلاسٹک کے بیگ ہیں، وہ جب نیچے گرتے ہیں اتنی اونچائی سے تو وہ پھٹ جاتے ہیں۔ اس کے اندر جو راشن ہوتا ہے، جو چیزیں بھی ہوتی ہیں کھانے کے لیے، وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ یہ نہیں کرتے کہ وہ اس ہیلی کاپٹر کو نیچے اتارا جائے، کہیں سائڈ پہ کھڑا کیا جائے، عوام کے پاس جائیں، عوام کو خود جا کے دیں۔ عوام کو کیا بھیڑ بکریاں سمجھا ہوا ہے؟ جانور سمجھا ہوا ہے؟ اوپر سے نیچے پھینک رہے ہیں تو اس راشن کی کیا حالت ہو جاتی ہے؟ وہ تو مٹی میں مکس ہو جاتا ہے۔ فائدہ ہے ایسے راشن کا؟ اتنی ہائٹ سے وہ نیچے جب پھینکتے ہو تو اس راشن کی صورتحال کیسی ہو جائے گی؟ وہ کھانے کے قابل ہوگا؟ یہ سلام ہے آپ لوگوں کو، وہ راشن آپ لوگوں کو کھلایا جائے۔ اصل میں شرم آنی چاہیے یار، عوام ہے، کوئی جانور نہیں ہے، لوگ ہیں۔ ایسے تو قیدیوں کے ساتھ بھی سلوک نہیں کیا جاتا یار، جانوروں کے ساتھ بھی سلوک ایسا نہیں ہوتا۔ ایسے راشن دیتے ہیں، کسی کو کھانا دیں تو ایسے دیتے ہیں یار، یہ لو پکڑو، پھینک دیا۔ شرم ہے یار، شرم ہونی چاہیے یار، کچھ غیرت ہونی چاہیے جو کہ آپ کے اندر ہے نہیں۔ عجیب حکومت ہے۔ ادھر سیلاب میں لوگ پانی کے اندر ڈوب کے مر رہے ہیں، ان کو کوئی بچانے والا تو ہے نہیں، تو ادھر آپ نے اپنے جلسوں کے لیے ہیلی کاپٹر منگوا لینے ہیں، ہیلی کاپٹر پہ آنا ہے، ہیلی کاپٹر پہ جانا ہے۔ کیسی حکومت ہے؟ ان جو بیچارے سیلاب کے اندر پانی کے اندر ڈوبنے والے ہیں، جو ڈوب کے مر رہے ہیں، ان کو بچانے کے لیے تو ہیلی کاپٹر آ نہیں رہا۔ کیسی حکومت ہے یار؟ یہ عوام کے ساتھ کھیلنا کب بند کرو گے یار؟ سمجھ نہیں آتی کہ یا اللہ یہ ہم پہ سیلاب سے زیادہ یہ لوگ جو ہے نا، یہ بڑی آفت ہے۔ یہ کہاں سے مصیبتیں نازل ہو گئی ہیں ہم اس قوم پہ، اس ملک پر۔ تمام جتنے بھی یہ سیاسی پارٹیاں ہیں نا، جو اقتدار کے مزے لے رہی ہیں اور یا اقتدار میں جو رہ چکے ہیں، دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا دے دے، ان کا نام و نشان ختم ہو جائے تو پھر یہ، ورنہ یہ اقتدار کے لالچ میں عوام کے ساتھ کھیلنا بند نہیں کریں گے۔ یہ نسل در نسل چلتے آ رہے ہیں۔ شاید کوئی ایک پارٹی بھی ایسی نہیں ہے، سیاسی پارٹی، جو اس وقت ملک کے اندر اقتدار میں نہ ہو۔ آپ ڈھونڈ کے دیکھ لیں، کوئی ایسی پارٹی آپ کو نہیں ملے گی جو اس وقت ملک کے اندر اپنا اقتدار نہ کر رہی ہو۔ بلوچستان میں دیکھ لیں، پنجاب میں دیکھ لیں، KPK میں دیکھ لیں، سندھ کے اندر دیکھ لیں، ہر پارٹی کہیں نہ کہیں سے وہ اقتدار کا مزہ لوٹ رہی ہے، اس عوام کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ تو خدارا ایسا مت کریں۔ ملک کے حالات بہت سنجیدہ اور بہت ہی نازک ہیں، تو اس وقت مہنگائی تو بہت پہلے ہو چکی ہے، اور یہ مہنگائی ہو گئی ہے، اس کا بھی کوئی ڈر نہیں۔ ڈر اس چیز کا ہے کہ یہ مہنگائی ادھر رکنی نہیں ہے۔ یہ پیٹرولیم مصنوعات دیکھ لیں، یا کھانے پینے کی اشیاء دیکھ لیں، سبزیاں دیکھ لیں، گندم دیکھ لیں، جو چیزیں بھی ہیں روزمرہ کی ضروریات، ان کو پر نہیں، پتہ نہیں کیا یہ ہوائی لگ گئی ہے، بس روز بروز اوپر، ان کو کوئی پوچھنے والے نہیں ہے کہ یہ چیز کیوں مہنگی ہو رہی ہے۔ سستا تو لفظ ہی ختم ہو گیا بھائی۔ تو خدارا ان چیزوں پہ نظر ثانی کریں۔ آپ سے نہیں ہوتا تو برائے مہربانی آپ چلے جائیں۔ بڑے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو سنبھال لیں گے، جو اہل ہیں ان چیزوں کے۔ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جب نااہل لوگ اہم عہدوں پر فائز دیکھو تو قیامت کا انتظار کرو۔ یہ وہی صورتحال ہے کہ قیامت دور نہیں ہے۔ جب نااہل لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو جائیں گے تو پھر قیامت کا انتظار ہے، پھر اور کسی چیز کا انتظار نہیں ہے۔ یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے۔
تو اللہ تعالیٰ آپ تمام سیاسی پارٹیوں سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا دے، اور جو اس عوام کے حق میں بہتر ہے اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد اقتدار میں لائے، تاکہ وہ عوام کے لیے کچھ بھلائی کریں، عوام کو کچھ سکون ملے، کچھ آرام ملے، کوئی راحت ملے۔ آپ لوگ تو اس عوام کے لیے کہیں کسی لحاظ سے بھی اچھا نہ سمجھتے ہو، نہ سوچتے ہو، بس اس عوام کو کھلونا سمجھا ہوا ہے، ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو، اس عوام کے ساتھ کھیلو۔ تو خدارا ایک ہی ہے، آپ سے التجا ہے کہ اس عوام کے ساتھ کھیلنا بند کر دو، اس عوام کی جان چھوڑ دو۔ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔